حضرات، اس ادارے کے منتظم، اس ادارے کے سربراہ محترم شیخ پرویز خالد صاحب کو میں اس بزم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد محترم قاری عبدالنصیب صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا حسد الا فی اثنین، دو ہی قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن، جس آدمی کو اللہ نے قرآن دیا، دن رات قرآن پڑھتا ہے، قرآن کریم کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فَسَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی کہ وہ ہر وقت اس بات کی کوشش اور لگن میں رہتا ہے کہ کون سا ایسا مصرف اور راستہ ہے دین کے لیے کہ میں جہاں پہ اپنا مال خرچ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن الرابع فتہلک، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، سیکھنے والے بنو یا سننے والے بنو، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر اللہ آپ کو طاقت دیں آپ عالم بنیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو متعلم بنیں، اور یا پھر ان سے محبت کریں اور ان سے بغض نہ رکھیں۔ حضرات، یہ ادارے یہ مالی تعاون کے بغیر چلنا محال اور مشکل ہیں۔ اتنے مہنگائی کے دور میں کہ جب ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ایک آدمی کا اپنا گھر چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان گھروں اور ان مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ قاری فرحان صاحب نے ابھی مجھے بتایا کہ محترم پرویز خالد صاحب نے ابھی 35 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس ادارے کو سولر پرووائڈ کیا ہے، سولر لگوایا تاکہ وہ بجلی کی جو دقت اور پریشانی ہوتی ہے، بار بار بجلی آ رہی ہے بجلی جا رہی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی روشنی کا انتظام بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی یہ محبت قبول فرمائے۔ ان کے والد گرامی حاجی عبدالغفور صاحب پنڈی والے، ان کے بھائی شاہر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان لوگوں کی اور ان گھرانوں کی ان اداروں کے ساتھ، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے ساتھ بڑی محبتیں ہیں، بڑی عقیدتیں ہیں، ان کا مالی تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن رات جو ہے وہ ان کاموں میں رکھے، مزید توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی طرف سے قبول بھی فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارے اس ادارے میں اس سال جو لوگ تکمیل قرآن کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یہ 11 بچے ہیں۔ میں ابھی ان بچوں کے نام آپ کے سامنے لوں گا۔ میں ابھی مختصر وقت کے لیے خطاب کی دعوت دوں گا محترم شیخ پرویز خالد صاحب کو۔ ابھی آپ کے سامنے مائک پہ تشریف لائیں اور آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ سے خطاب کریں۔ محترم شیخ پرویز خالد صاحب۔ بہت شکریہ جناب حاجی بشیر احمد صاحب اور مینجمنٹ کے دوسرے میرے ساتھیوں، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ 11 بچے جو ہیں انہوں نے تکمیل قرآن کر لیا ہے، حفظ کر لیے ہیں قرآن مجید، اور مجھے اس چیز کی سعادت حاصل ہے کہ میں اس ادارے کی خدمت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کے جو والدین ہیں بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے یہ بچے جو ہے ان کے لیے دوسرے جہان میں ایک ایسا ان کے لیے راستہ بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کرے گا اور ان کو اور ان کے لیے باعث رحمت ہے سب۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ
یہ دینی تعلیم کے علاوہ دوسری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور بڑے مفید شہری ثابت ہوں گے۔ مجھے اس چیز کا اس شرف حاصل ہے کہ اس ادارے کے علاوہ کچھ ادارے اور بھی شہر میں ہیں جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس میں بڑا قبرستان ہے اور ایک یتیم خانہ ہے، اس کے علاوہ ایک کالج ہے اور بچیوں کا ایک بچوں کا سکول ہے، بچیوں کا ایک سکول ہے جس میں 1600 بچیاں پڑھتی ہیں، ایک سلائی سینٹر ہے، وہ بھی میں نے اپنے والد کے اور والدہ کے نام وہاں پہ فری ان کو دستکاری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بچی ہیں جنہوں نے سکول کی شکل نہیں دیکھی، ان کو 2 سال میں ہم میٹرک کراتے ہیں، ان کو وظیفہ بھی دیتے ہیں، یونیفارم بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی فری دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اس وقت 5واں بیچ چل رہا ہے۔ یہاں پہ سولر لگوانے کے علاوہ جو یتیم خانہ ہے اپنا گھر، اس میں بھی 35 لاکھ روپے کا سولر میں نے لگوایا ہے اور وہاں بھی ایک مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ آج کے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور اساتذہ جنہوں نے بڑی محنت کی، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سے میں گفتگو تھے محترم پرویز خالد صاحب۔ حضرات،